السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں 12 تاریخ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب ان سے کہہ دو اگر خوشی ملے، کوئی رحمت ملے تو خوشی منائے، اگر اللہ کو رحمت دے تو خوشی منائے۔ تمہارا نہیں پتہ، لیکن ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی کا آنا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں آنکھ دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔ بولنے کے لیے زبان دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں کان دیے جس سے ہم سنتے ہیں، کوئی احسان نہیں جتایا۔ رب نے ہمیں پیر دیے جس سے ہم چلتے ہیں، کوئی احسان نہیں جتایا۔ ہمیں ہاتھ دیے جس سے ہم پکڑتے ہیں، کوئی احسان نہیں جتایا۔ پورا جسم اللہ نے دیا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمارے اوپر اس آسمان کو شامیانہ بنا دیا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ رب نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا، زمین سے سبزہ اگایا، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے، بیٹیاں دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اور جب بچے ہمارے سینوں پر چڑھے تو ہم نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جب بچے کا 1 سال پورا ہو جاتا ہے، جب ہمارا بچہ 1 سال کا ہو جاتا تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہم اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی خوشی ہم جانتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی اللہ کیا فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب خوشی ملے، جب رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں منانی چاہیے۔ اللہ نے سب سے پیارا محبوب ہمیں دیا ہے، خوشی منانی چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے یہ رب نے کیسے گوارا کیا۔ سب سے پیارا رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول ہی ہمیں دے دیا۔ تو جو رسول ہمیں اللہ نے دے دیا تو کیا ہم اس کے آنے پر خوشی نہ منائیں؟ بیٹی کے آنے پر، بیٹے کے آنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، تو کیا ہم نبی کے آنے پر خوشی نہ منائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، تو ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم 9 کو عید میلاد النبی مناؤ، 9 کو مناؤ، کدھر تو آؤ نا۔ بولے وہ عید نہیں، عید نہیں، تمہیں کی عید نہیں تو جشن میلاد کہہ لیا کرو۔ تمہیں عید منانی ہے، تمہیں خوشی منانی ہے تو نہ عید کہو، جشن میلاد کہہ لیا کرو۔ عید نہ کہنی، جشن میلاد کہہ لو، لیکن کدھر تو آؤ، خوشی تو مناؤ۔ 12 کو نہیں، 9 کو منانی، 9 کو مناؤ، لیکن نبی کی آنے کی خوشی مناؤ، کیونکہ رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آگے فرمایا کہ پروردگار عالم خوشی تو منائے، تو نے ہمیں کیا دیا؟ رب کس کے آنے پر خوشی منائے؟ تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ نے جتنی مخلوقات اتاری ہے، مومنوں تمہیں نہیں، تم ہو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کو لے لو۔ یہ فرقے نہیں، انسان نہیں، بلکہ چرند پرند، یہاں تک کہ چوٹیاں، یہاں تک کہ یہ درخت، پتھر، شجر، حجر، تمام لوگوں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، کائنات میں جو چیز اللہ نے بنائی، رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں جس کا رب ہوں، میں نے اپنے نبی کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جس اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، تو کیا ہم خوشی نہ منائیں؟ خوشی منانی چاہیے نا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانی چاہیے، ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ پہلے کیا میں نے قرآن پڑھنا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے بعد میں نعت ہوتی ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے نعت کا؟ کم درجہ ہے نعت؟ نہ تو اب نعت پڑھنے والے میں رہے اور نہ سننے والے رہے۔ نعت پڑھنا بڑی کمال کی بات ہے۔ دیکھو نا، نعت پڑھنا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت پڑھے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ میرے نبی منبر پر اپنی چادر کو بچھائیں اور کہیں حسان ادھر نہیں، میری چادر پر کھڑے ہو کر کے نعت پڑھ۔ اتنا بڑا درجہ ہے نعت کا۔
ہم نے یہ کھاتا تو غلط لوگوں کو دے دیا. اتنا بڑا درجہ نعت کا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کہتے ہیں کہ 3 فکر لکھے چوتھا بنتا ہی نہیں تھا. رات کو سویا، آنکھ لگی، میرے نبی کا دیدار ہو گیا. نبی نے فرمایا سعدی پریشان بڑے ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ 3 فکر بنے ہیں، چوتھا بنتا ہی نہیں. نبی نے فرمایا سعدی سنا نا اس نعت کو، یہ چھوٹا درجہ ہے نعت کا، تم نے تو چھوٹا بنا دیا، بڑا درجہ ہے. نبی نے فرمایا سعدی سنا نا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سنانے لگا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. چھوٹا درجہ ہے نعت کا. نعت ہو جو نعت کا معیار ہو وہ نعت ہو. اگر نعت، علماء فرماتے ہیں کہ اگر نعت پڑھنی ہے تو پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پڑھا کر. اگر نعت پڑھنی ہے تو پھر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر. اگر نعت پڑھنی ہے تو حضرت حسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر. اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام احمد رضا کی لکھی پڑھا کر. کیا فرماتے ہیں امام احمد رضا؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں، اے میرے نبی میں بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، بڑے جرم کر کے آیا ہوں، بڑی خطائیں ہیں. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے. پھر کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے. پھر کیا کہا؟ تو زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ میری چچن عالم سے چھپ جانے والے. یہ نعت کا درجہ ہے. میں بتا رہا تھا کہ ربیع الاول شریف کی خوشی منانا بہت بڑا کام ہے، اس کو منانا چاہیے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی، ان کے والد حضرت عبدالرحیم، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو میں اپنی پاک کمائی سے طیب کمائی سے کچھ پیسے الگ کرتا. اور جب ربیع الاول کا دن آتا تو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا، کچھ بچوں کو بٹھاتا، میلاد مناتا. ایک مرتبہ غربت آ گئی، بیماری، پریشان، کوئی پیسہ نہیں. میں نے کچھ پیسے میرے پاس تھے، میں نے ان پیسوں سے، کوئی پیسہ میرے پاس نہیں، میرے پاس 2 ٹوپی تھی. ان 2 ٹوپیوں کو میں نے ایک ٹوپی کو بیچا، ایک کو رکھا. اس ٹوپی سے جو قیمت ملی میں نے کچھ چنے خریدے. چنے خرید کر میں نے ان کو ابالنے کے بعد میں کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور نبی کا ذکر کیا، نبی کا میلاد منایا. میلاد منانے کے بعد میں نے ان چنوں کو ان بچوں میں تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد میں بوجھل قدموں سے عشاء پڑھی. عشاء پڑھنے کے بعد جا کے سویا اور دل میں یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور دولت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور لٹاتا، ان کی میلاد کی خوشی میں اور زیادہ لٹاتا. سویا تو میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. نبی نے فرمایا، میں نے نبی کو دیکھا تو نبی کچھ اپنے کپڑے میں کچھ تناول فرما رہے ہیں. میں نے ملاحظہ فرمایا تو وہی میلاد والے چنے جو میں نے دن کے وقت میں طالب علموں کو بانٹے تھے، میرے نبی تناول فرما رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کو میلاد منانا اتنا پسند آیا ہے کہ میرے نبی مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. تو حضرات میلاد منائیں، جو آپ کے پاس ہو، جو بن سکے میلاد مناؤ. اور اگر ہمارا بس چلے تو ہم تارے توڑ کر اپنی چھتوں پر لگا لیں اور فرشتوں سے بھی کہیں کہ آؤ میلاد کا دن ہے، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہے. میلاد منانا چاہیے. میلاد مناؤ اور جو آپ سے بن سکے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشیاں مناؤ، کچھ بانٹو، اپنے گھروں کو سجاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.